وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. سامعین گرامی، عموماً موضوع گفتگو مودت آل محمد ہوا کرتی ہے، لیکن میں نے جیسا کلرز کیا کہ میرے پیش نظر اس مرتبہ کی گفتگو کی حد تک مودت آل محمد نہیں، عداوت آل محمد ہے. اور یہ جو الٹی گنگا بہا رہا ہوں، اس کا سبب یہ ہے کہ میرے نزدیک مودت آل محمد تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ اس سے زیادہ فطری، اس سے زیادہ عقلی، اس سے زیادہ منطقی کوئی اور صورت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ آل محمد وہ تمام صفات، وہ تمام وجوہات رکھتے ہیں جن کی بنیاد پر کوئی شے محبوب بنتی ہے، کوئی ذات محبوب بنتی ہے. تو ان سے محبت، ان سے مودت، یہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر دنیا کہے کہ ان سے مودت ہے، ان سے محبت ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہونی ہی چاہیے. اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس سے صرف محبت کی جانی چاہیے اس سے دنیا عداوت کرے. سمجھنے کی چیز، جاننے کی چیز تو یہ ہے کہ آخر زمانے نے ان سے عداوت کا رویہ کیوں اختیار کیا. کوئی وجہ، کل تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ان سے عداوت کی جائے، ان سے دشمنی رکھی جائے. لیکن دشمنوں نے ایسی دشمنی کی کہ شاید ہی دنیا میں کوئی گروہ یہ کہہ سکے کہ اس سے دشمنی کرنے والوں نے اتنے تسلسل سے دشمنی کی. 1400 سال ہمارے سامنے ہے. اس 1400 سال میں دشمنی کے تسلسل میں کبھی کمی نہیں آئی. ہوتا تو یہ ہے کہ گاہے گاہے حالات بدلتے رہتے ہیں. کل ایک شخص لوگوں کی نگاہ میں بڑا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، آج اس پہ زوال آ گیا، دنیا اس کو رد کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر بعد میں تحقیق و جستجو ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا تھا، اور پھر کچھ تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، مدح شروع ہو جاتی ہے. لیکن آل محمد کے ساتھ نوعیت یہ نہیں ہے. ایک طرف جہاں مودت کرنے والے مسلسل ہیں، وہاں عداوت کرنے والے بھی مسلسل ہیں. نہ مودت میں وقفہ ہے، نہ عداوت میں وقفہ ہے. تو ہمارا موضوع بحث چونکہ عداوت ہے اس وقت، اس لیے سوال یہ ہے کہ یہ عداوت کیوں؟ مودت والوں کی مودت تو سمجھ میں آ گئی، عداوت والوں کی عداوت سمجھ میں نہیں آتی. تو قرآن مجید نے اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے بتایا کہ ان سے جو مخالفت ہے، ان سے جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، اس کا سبب یہ نہیں کہ کسی سے ان کا اختلاف ہے، کسی بات پر ان کا کسی سے جھگڑا ہے،
بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، انہیں ہم نے کتاب دی ہے، انہیں ہم نے حکمت دی ہے، انہیں ہم نے ملک عظیم دیا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں، کچھ شخصیتیں ہیں کہ جو ہماری سطح کے اوپر حسد کرتے ہیں۔ برائی کے اوپر جھگڑا نہیں ہے، کسی مسئلے پر اختلاف نہیں ہے کہ یہ زمین ہماری آل محمد نے لے لی ہے، ہمیں وہ واپس لینی ہے، یا یہ دولت کا معاملہ ہے کہ ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے حاصل کر لی تو ہم محروم رہ گئے۔ کسی جاہ منصب مقام مرتبے کی بات نہیں ہے، تمام تر جھگڑا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ نعمتیں کیوں عطا کی۔ حسد ہے، اور اس حسد کے تحت یہ تمام تر دشمنی ہے۔ تو جب بنیاد دشمنی کی اختلاف نہ ہو، حسد ہو، تو سب سے بڑی دشواری ہے کہ حسد جو ہے وہ بہت ہی یوں کہیے کہ فریب دینے والی چیز ہے۔ بعض اوقات تو حاسد کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، لیکن کم سے کم اگر حاسد کو احساس بھی ہو جائے کہ سبب دشمنی کیا ہے، تو کبھی وہ دشمنی کے اصل وجہ کو منظر عام پہ نہیں آنے دیتا۔ حاسد کبھی بھی اصل وجہ کو، کل میں نے مثال سے عرض کیا تھا کہ شکایت تو یہ ہے، شکوہ تو اس بات کا ہے کہ اللہ نے ان کو خوبصورت کیوں بنایا، لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی خوبصورتی سے جل رہے ہیں۔ تو اب منہ سے ہم جو بات نکال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صاحب ان کے کردار کو آپ نے دیکھا، ان کا چال چلن بہت خراب ہے، یہ تو بڑے مغرور آدمی ہیں، یہ تو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ جتنی وجوہات بیان کر رہے ہیں، اس وجہ کا اس لڑائی سے، اس اختلاف سے، اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حسد کی صفت ہی یہ ہے۔ دیکھیے اگر کسی کا کسی سے اور جھگڑا ہو جس کو ہم اختلاف کہہ سکتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اختلاف کس بات پر ہے۔ پوچھا صاحب آپ کی ان سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب وہ ایک زمین ہے، میں کہتا ہوں میری ہے، وہ کہتے ہیں میری ہے، سبب سامنے ہو گیا نا۔ اب چونکہ حسد میں پتہ نہیں چلتا کہ اصل سبب کیا ہے، تو اب پہچانا کیسے جائے؟ صورت یہ ہے کہ اختلاف ہو، کسی بات پر اختلاف ہو، تب بھی نتیجہ عداوت ہوگا، دشمنی ہوگا۔ جی کوئی نہ کوئی سبب دشمنی کا وہاں بھی بتایا جائے گا، اور جب حسد کی وجہ سے معاملات پیدا ہو رہے ہوں تو اس کا نتیجہ بھی دشمنی ہوگا، عداوت ہوگا، اور وہاں بھی کوئی وجہ بتائی جائے گی۔ تو ظاہری شکل کسی اختلاف کی اور حسد کی، وہ عداوت جو اختلاف سے ہو اور وہ عداوت جو حسد کی وجہ سے ہو، دونوں کی ظاہری شکل ایک ہے۔ تو جب ظاہری شکل ایک ہے تو پتہ کیسے چلے کہ یہ دشمنی حسد کی دشمنی ہے یا سچ مچ ان کا اور ان کا کوئی جھگڑا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو؟ کوئی تو پیمانہ، کوئی نہ کوئی ترازو ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ یہ حاسدانہ دشمنی ہے۔ دیکھیے یہ چونکہ فرق بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اگر اختلافی جھگڑا ہے، کسی مسئلے پر جھگڑا ہے، تو اس مسئلے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان میں سے حق پہ کون ہے، باطل کون ہے، درست کون ہے، غلط کون ہے۔ دونوں امکان ہو سکتے ہیں نا۔ اگر کوئی چیز بنیاد بنی ہے جھگڑے کی تو اس میں الف فریق بھی صحیح ہو سکتا ہے اور بے فریق بھی صحیح ہو سکتا ہے، دونوں کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں حسد کا معاملہ ہوگا، وہاں پر سیدھی سی بات ہے کہ حاسد لازماً غلط ہوگا، جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ لازماً صحیح ہوگا، کیونکہ وہاں کسی قصور، کسی خطا، کسی حق کے چھن جانے پر اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف کی واحد بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ اتنا اچھا کیوں ہے، اس میں یہ خوبی کیوں ہے، اس میں یہ کمال کیوں ہے۔ تو جب خوبی اور کمال کی وجہ سے حسد پیدا ہو رہا ہے، جھگڑا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس جھگڑے میں جس میں خوبی ہے وہ حق پہ ہوگا، اور جو جھگڑا کر رہا ہے وہ لازماً باطل ہوگا۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی پہچان ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں جھگڑا نظر آئے ہم آسانی سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ جھگڑا کسی
ایسی بات کے لیے ہے کہ جو دونوں کے درمیان نزاع کا جھگڑے کی بنیاد ہے، یا یہ عداوت حسد کی بنیاد پر ہے؟ تو اب اس کے لیے کیا ترازو ہو؟ ظاہرہ کیفیتیں دونوں میں ایک دشمنی بھی ہوتی ہے، اور دشمنی کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں وہ سب اس میں موجود ہوتے ہیں کہ فریق مخالف کو نقصان پہنچایا جائے، اس کو جتنا سے زیادہ اذیت دی جا سکے اذیت دی جائے۔ یہ حسد میں بھی ہوگا اور اختلاف میں بھی ہوگا، ظاہری شکل دونوں کی ایک۔ تو جناب آسان سی پہچان یہ عرض کر دوں کہ جب ظاہری جھگڑے کی بنیاد، اختلاف کی بنیاد کوئی مسئلہ ہوگا تو وہاں جس مسئلے کو بنیاد بنا کر جھگڑا کیا جا رہا ہے، اگر وہ مسئلہ حل کر دیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جس بات پر عداوت ہے وہ بات بیچ میں سے ہٹا دیجئے، اس مسئلے کو حل کر دیجئے تو عداوت ختم۔ اس کا مطلب ہے کہ جھگڑا اس بات پر تھا۔ اور اس کے مقابلے میں چونکہ حاسد کبھی اصل وجہ کی تو ہوا کو تو ظاہر ہونے ہی نہیں دیتا، یہ بتاتا ہی نہیں کہ اسے حسد کس وجہ سے ہے، اس پہ پردہ پڑا رہتا ہے۔ تو جب حسد کی اصل وجہ پر پردہ پڑا رہتا ہے، اس لیے جو وجہ وہ بیان کر رہا ہے عداوت کی، وہ سچی وجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ اس وجہ کو دور بھی کر دیں گے تو عداوت باقی رہے گی۔ بس جہاں وجہ نزاع جھگڑے کی بنیاد کے دور ہونے سے جھگڑا ختم ہو جائے، سمجھ جائیے یہاں اختلاف تھا۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ جھگڑے کی وجوہات دور کی جائیں تو نئی وجہ پیدا کر لی جائے، اس وجہ کو دور کیا جائے تو کوئی اور وجہ پیدا کر لی جائے، جھگڑا باقی رہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ حسد کی وجہ سے ہے، کسی بات پر جھگڑا نہیں ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ دنیا میں اسلام آیا تو اسلام کا پیغام ایک نیا پیغام تھا۔ اس وقت کے اہل عرب کے لیے وہ پیغام قابل قبول نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کو نظریہ توحید سے اختلاف تھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خدا تو ٹھیک ہے، واحد ہے، جیسے عیسائی اور یہودی اس زمانے کے وہ وحدانیت کا کچھ نہ کچھ تصور رکھتے تھے، لیکن ان کے نزدیک حضور پیغمبر خدا نہیں تھے۔ تو کسی کو اختلاف تھا نظریہ توحید سے، کسی کو اختلاف تھا نظریہ رسالت سے، بہت سے لوگ اختلاف کر رہے تھے اور نتیجتاً دشمنی کر رہے تھے حضور کی ذات سے۔ جہاں یہ لوگ دشمنی کر رہے تھے وہاں کچھ لوگ یقیناً ایسے بھی ہوں گے جو حضور سے حسد بھی کر رہے ہوں۔ ان دشمنوں میں سارا عرب حضور کی مخالفت کر رہا ہے۔ جیسے ہی اسلام کی آواز بلند ہوئی پورا عرب مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہو گیا، کیا کافر اور کیا عیسائی اور کیا یہودی سب مخالفت کر رہے ہیں۔ اب ان مخالفت کرنے والوں میں کچھ تو وہ ہوں گے جن کا نظریاتی اختلاف ہے، جو کسی وجہ سے حضور کے پیغام سے متفق نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان کا نظریاتی اختلاف ہے، یہ ان عقیدوں کو نہیں مانتے جن کو دنیا میں اسلام جن کو دنیا میں پیش کر رہا ہے۔ دوسری طرف اس میں لازماً کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اس بات پر جل رہے ہوں گے کہ نبوت ان کو کیوں ملی، کتاب ان پہ کیوں نازل ہوئی، یہ مرتبہ ان کو کیوں ملا۔ ہوں گے نا، عقل بھی کہتی ہے کہ جب معاشرے میں اتنے بہت سے دشمن ہوں تو ان کے اندر کچھ کے تو دشمنی کی وجوہات ہوں گی اور کچھ کی دشمنی محض حسد کی بنیاد پہ ہوگی۔ اب کیسے پتہ چلے کہ ان میں سے حاسد کون تھا اور دشمنی کی بنیاد پر دشمنی کرنے والا کون تھا؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جھگڑا تھا اسلام کے عقائد پر، اختلاف تھا اسلام کے عقائد پر۔ جس دن یہ جھگڑا دور ہو گیا، یعنی توحید پہ جھگڑا تھا، ہوتے ہوتے کافر نے مان لیا کہ ہاں خدا ایک ہے اور مسلمان ہو گیا، تو مسلمان ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ جس نے حضور کو نبی مان لیا، پہلے نبوت کے اوپر اختلاف تھا، اس کو بعد میں اس کی عقل میں بات آ گئی، وہ سمجھ گیا، وہ دلیل نے اس کو قائل کر دیا کہ ہاں یہ خدا کے نبی ہیں، تو اب وہ نبی مان گیا، تو اب اس کے ذہن سے بھی یہ شکایت دور ہو گئی اور نتیجتاً اب وہ اسلام کا دشمن نہیں رہا، دوست بن گیا، اسلام لے آیا نا۔ جو لوگ اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کے دوست بن گئے،
رسول کے مددگار بن گئے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو پہلے اختلاف تھا، اب اختلاف دور ہو گیا تو دشمنی ختم ہو گئی، لیکن جن کی دشمنی اسلام لانے کے بعد بھی قائم رہی، سمجھ لیجئے کہ یہ ماضی میں بھی حسد کی وجہ سے ہو رہے تھے، آج بھی حسد کا شکار ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کا جوش ایمانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بفیض مجلس تاریخ کے بہت سے گوشے بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اس لیے ایک اشارہ کر دینے سے بات ذہنوں تک منتقل ہو گئی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ اسلام لے آئے لیکن عداوت ختم نہیں ہوئی، لیکن آپ نے تو اس کے اوپر نعرے بھی لگا دیے، خوشی کا بھی اظہار کر دیا، بات بھی سمجھ جانے کا واضح طور پر اشارہ مل گیا، لیکن جو آپ جیسی بصیرت اور بصارت نہیں رکھتے وہ کہیں گے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھ لے، اسلام لے آئے اور پھر وہ رسول اللہ سے حسد کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ماشاءاللہ وہ جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ تو دنیا کے بہترین افراد تھے، ان سے زیادہ عالی مرتبت عالی شان شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ اور جہاں حضور کا پسینہ گرتا تھا وہاں خون بہانے کو تیار، وہ تو اپنے گھر کا سارا اثاثہ اسلام کے لیے قربان کر دینے والے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے پھرنے والے، ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں بھی عداوت رکھتے تھے؟ تو جناب والا تاریخ کے حوالے تو بعد میں دیکھیے گا، قرآن مجید کی یہی آیت جس کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے ام یحسدون، یہ لوگ حسد کرتے ہیں، حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں ان چیزوں پر جو ہم نے عطا کر دی ہیں۔ اب یہ کرتے ہیں مسلسل صیغہ حال ہے، جب تک اس آیت کو قرآن مجید میں موجود دیکھتے رہیے، جب تک کتاب خدا موجود ہے، اس وقت یہ آیت کہہ رہی کہ کچھ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں۔ کل جب یہ آیت پڑھی جا رہی تھی تو اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو حسد کرتے تھے، آج بھی جب آیت پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پڑھی جائے گی، یعنی قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب تک قرآن مجید دنیا میں موجود ہے اس وقت تک محمد و آل محمد سے حسد کرنے والے رہیں گے۔ تو اب قرآن کی یا تو اس آیت کی نفی کر دیجئے، اور اگر اس کو مانتے ہیں تو یہ مانیے کہ ہر عہد میں حاسد تھا، حسد کرنے والا تھا، اور اب جب قرآن نے یہ کہا کہ ہر عہد میں حاسد تھا بھی اور ہے بھی، تو اب ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ ہم یہ پہچانیں کہ یہ حاسد ہے کون۔ اب اس کا پہچاننا اس لیے ضروری ہو گیا کہ دیکھیے جب تک دشمن کے طور پر سامنے آ رہا تھا، اختلاف رکھتے ہوئے سامنے آ رہا تھا، بدر میں آیا، احد میں آیا، خندق میں آیا، خیبر میں آیا، تو وہاں ہم بخوبی پہچان گئے کہ ان میں سے کون وہ شخص ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن اب حاسد اس طرح سے میدان میں لڑنے نہیں آئے گا، اب میدان میں لڑنے نہیں آئے گا، بلکہ اب اس کا حسد اسے ملت اسلامیہ میں شامل ہونے کے بعد، میں نے تو پہلے ہی معیار رکھا ہے نا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد دشمنی بھول گئے اسلام کی، اسلام کے دوست بن گئے، وہ تھے کہ جن کو اسلام سے اختلاف تھا، اختلاف دور ہو گیا، عداوت ختم ہو گئی۔ لیکن جو لوگ اسلام لانے کے بعد بھی جن کے دلوں میں عداوت برقرار رہی، وہ وہی لوگ ہیں جو حاسد تھے، جنہیں حسد تھا۔ تو بات ہی ان کی ہو رہی ہے جو اسلام لا چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں اور عداوت رکھتے ہیں۔ تو اب آج کے دور میں حاسد کا وجود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہے،
تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ اسلام لے آئے تھے، تو اب آج کے دور میں یہ پہچاننا ضروری ہے کہ وہ عداوت رکھنے والا کون ہے، کیونکہ اب تو وہ اپنی صفوں میں ہے۔ دیکھیے کل تک اگر سامنے سے آتا، حملہ آور ہوتا، تو اس کا ہم دفاع کر سکتے تھے۔ آج تو وہ ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے آستین کا سانپ ہے، اگر میدان میں آتا تو اس سے لڑ لیتے، ختم کر لیتے، لیکن یہ آستین میں چھپا ہوا سانپ یہ نہ معلوم کب ڈس لے، اس لیے اس سے خبردار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ یہ کون ہے جو ملت اسلامیہ میں کلمہ رسول پڑھتے ہوئے بھی حسد کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حسد کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کی عداوت وجہ اختلاف ختم ہونے کے باوجود باقی رہتی ہے۔ تو اب میں تاریخ کے صفحے الٹنا شروع کروں اور آپ کے سامنے حقائق گوش گزار کرنا شروع کروں کہ کہاں وجوہات ختم ہوتی رہے لیکن جھگڑا قائم۔ ایک تو قرآن مجید کی اس آیت نے ایک عجیب پہلو اور بھی ہمارے سامنے واضح کیا کہ پہلے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو کچھ عطا کیا ہے اس پر حسد کیا جاتا ہے، اس پر کچھ لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو سنو، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو سنو ہم اب آل ابراہیم کو کتاب عطا کرتے ہیں، حکمت عطا کرتے ہیں اور ملک عظیم عطا کرتے ہیں۔ یہ ذرا ترتیب دیکھیے، کچھ لوگ ہیں ان پر اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے، اللہ کی عطیات آتے ہیں، اس کے اوپر کچھ اور لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں۔ جب حسد کرتے ہیں تو اللہ اس کے اوپر کہتا ہے کہ اچھا تم حسد کرتے ہو، جو کچھ ہم نے پہلے دیا تھا اس پہ حسد کرتے ہو، لو ہم اور دیتے ہیں، ان کو کتاب بھی دیتے ہیں، حکمت بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک عظیم بھی دیتے ہیں۔ تو اب اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترتیب واقعات یہ ہے کہ پہلے کچھ عطا ہوا تھا، اس کے اوپر انہوں نے حسد کیا تھا، اس حسد پر اللہ نے کہا اچھا میں اور دیتا ہوں، تم نہ پچھلے کو چھین سکے نہ اس کو چھین سکو گے۔ تو اب پوری تاریخ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کر دوں کہ اس آیت کی اس ترتیب واقعات نے ہمارے سامنے ان حاسدوں کو پہچاننے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ چاہے اگر نگاہیں بصیرت رکھتی ہو تو بآسانی ان کو پہچان سکتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنا فضل ان کے اوپر کیا تھا، کچھ شخصیتوں پر، انہوں نے حسد کیا، اس حسد کے بدلے میں ہم نے یہ چیزیں اور دے دی ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، ملک عظیم ملنے سے پہلے، حکمت کے عطا ہونے سے پہلے تمہیں تاریخ میں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ حاسد اور محسود پہلے سے موجود ہیں۔ یعنی پہلے ہم نے ان کو انسانی شرافتوں کے بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں، یہ بڑے سخی تھے، بڑے جواد تھے، ان کے کرم کے کیا کہنے، دنیا ان کے قصیدے پڑھتی تھی، اس پہ کوئی تنگ دل تھا جو حسد کر رہا تھا؟ حسد کر رہا تھا، یہ حسد کا سلسلہ چلتا گیا۔ اللہ نے کہا اچھا تم حسد سے باز نہیں آ رہے، جلے جا رہے ہو نا ان کے ان صفات پر، ان خوبیوں پر، تو اب ہم اور صفتیں دیتے ہیں کہ اب صرف پچھلے فضائل ہی نہیں، اب نئی فضیلتیں ملیں گی کہ ان کو کتاب بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک عظیم بھی ملے گا۔ اب تاریخ میں اس حسد کی کہانی کو صرف اسلام کے آ جانے کے بعد نہ ڈھونڈیے، حسد کی اس کہانی کو اسلام کے آنے، بھائی کتاب کا ملنا، حکمت کا ملنا، ملک عظیم کا ملنا، یہ تو اسلام کے آنے کی بات ہے نا، کتاب کے ساتھ اسلام آیا ہے نا۔ اس کتاب کے آنے سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ ان کو اللہ نے کچھ عطا کیا تھا اور کوئی جلنے والے جلے تھے، کوئی حاسد تھے۔ اب پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک طرف
فضیلتوں کی حامل شخصیتیں ہیں، ہاشم ہیں، عبد المطلب ہیں، عبداللہ ہیں، اور دوسری طرف جلنے والوں کی ایک مسلسل فہرست ہے، بار بار تاریخیں بھری پڑی ہیں، واقعات کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ جہاں مقابلہ کرتے ہیں۔ بھتیجے نے چچا سے سب سے پہلے مقابلہ شروع کیا تھا۔ ہاشم کے بھائی تھے عبد الشمس، عبد الشمس کا کوئی جھگڑا بھائی کے ساتھ نہیں تھا، لیکن عبد الشمس کا بیٹا تھا امیہ، اس نے جنگ شروع کی ہاشم کے ساتھ، چچا کے ساتھ، اور جنگ اس بات پہ ہوئی کہ سارے عرب جب حج کا موقع ہوتا تھا سب کے سب جمع ہوتے تھے مکے کے اندر، تو حضرت ہاشم کے خیمے لگتے تھے جن میں طرح طرح کے کھانے پکوائے جاتے تھے، صبح سے شام تک لنگر جاری رہتا تھا، اور سارے عرب سے آئے ہوئے ہزاروں حاجی ان لنگر سے اپنا پیٹ بھرتے رہتے تھے۔ اس فیاضی کو دیکھ کر شاعروں نے قصیدہ لکھا، اس قصیدے سے پریشان ہو کر بھتیجا تھا ہاشم کا، امیہ نام تھا، اس نے کہا کہ اچھا میں بھی کسی قسم کا اہتمام کروں گا۔ اس نے بھی شامیانے لگائے، اس نے بھی کھانا پکوایا، اس نے بھی تقسیم کرنا شروع کیا۔ تو اب جب تقسیم کرنے لگا تو اب ہاشم جتنا بڑا دل کہاں سے لے کے آئے؟ کبھی کسی کھانے والے نے اگر یہ کہا کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ لے جاؤں، وہ باندھ کے لے جانے لگا، تو کہا گیا میاں دسترخوان بچھائے، جتنا کھانا ہے کھا لو، لے کے کیوں جا رہے ہو؟ کبھی کہا کہ تم ابھی کچھ دیر پہلے تو کھا کے جا چکے ہو، پھر کیوں آ گئے ہو؟ کبھی یہ شور مچایا کہ جو کچھ پکایا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اب انتظار کرو تھوڑی دیر بعد پھر پکے گا تو کھانا۔ جب یہ ہوا تو اب سارے عرب نے اس کا مذاق بنا لیا کہ دیکھیے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ میں تفصیلات میں عرض کیا کہ نہیں جا سکتا، ڈھیروں واقعات ہیں جو ہاشم سے شروع ہوئے۔ اب ادھر امیہ نے حسد کا مظاہرہ کیا، پھر شاعروں نے حجو لکھی، ان کا قصیدہ لکھا تھا، ان کی تعریف میں نظم لکھی تھی، اس کی برائی میں نظم لکھی کہ یہ امیہ کوشش کر رہا تھا کہ ہاشم کی سخاوتوں کی نقل کرے، اس کی اوقات کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے کہ نقل کر سکے۔ ایک جگہ منہ کی کھائی تو اب پھر دوسرے محاذ پہ لڑنے لگا۔ کئی واقعات ہوئے لگاتار، پھر امیہ کا بیٹا حرب تھا، وہ بھی لڑتا رہا حضرت عبد المطلب کے ساتھ، پھر اس کے بعد حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا، وہ لڑتا رہا، حضرت عبداللہ کا جوانی کے عالم میں انتقال ہو گیا تو ابو سفیان کی ساری لڑائی محمد عربی کے ساتھ تھی۔ یہ حسد کی داستان مسلسل چل رہی ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم ہمارے ان بندوں سے حسد کرتے ہو اس لیے کہ ہم نے ان کو کرم عطا کیا ہے، ان کو سخاوت عطا کی ہے، ان کو شرافت عطا کی ہے، ان کو عزت عطا کی ہے، ان کو وقار عطا کیا ہے، اس کے اوپر تم جل رہے ہو تو سنو، اب تک تو یہی دیا تھا نا، اب ہم مزید دینے جا رہے ہیں، ہم کتاب بھی دیں گے، حکمت بھی دیں گے، ملک عظیم بھی دیں گے۔ بس اس کے بعد بزرگان محترم، اب جو لوگ حسد کرتے آ رہے تھے اسلام لے آئے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ حسد سے دستبردار ہو جائیں۔ حسد کی تو خوبی یہی ہے، خوبی کہیے، صفت کہیے، کہ اس کی کوالٹی یہی ہے کہ وہ کبھی اپنے ظاہری وجہ کے ختم ہونے سے کبھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ حسد تو اسی وقت ختم ہوگا کہ جب وہ عزت، وہ شرف، وہ کمال، وہ فضیلت اس میں نہ رہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے۔ تو جن کی فضیلتیں ان کے کردار کا جز ہوں، ان کی فطرت کا جز ہوں، تو ان کا کردار تو نہیں بدلا کرتے، وہ بدلیں گے نہیں، ان کا حسد ختم نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ حاسدوں کا سلسلہ کسی موقع پر اسلام لے آئے گا تو یہاں یہ نہ سمجھیے کہ اب ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی، دشمنی برقرار رہے گی۔ اب اگر قول علی کو سند مانے تو علی نے تو بعد ابتدا ہی میں بتا دیا تھا کہ ان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب امیہ کا پوتا
جب امیہ کا پوتا ابو سفیان علی ابن ابی طالب کے پاس یہ پیغام لے کے گیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے تخت و اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور تمہیں محروم کر دیا، تم سے زیادہ اہل کوئی نہیں ہے کہ سلطنت کے نظام کو سنبھالے، تو علی تم اشارہ کرو، میں مدینے کی گلیوں کو سواروں سے اور پیدلوں سے بھر دوں گا، تمہارے مددگار اکٹھے کر دوں گا۔ تو علی نے سر سے پیر تک دیکھا تھا اور کہا تھا تو کب سے اسلام کا دوست ہو گیا؟ یہ جملہ کہ تو کب سے اسلام کا دوست ہو گیا، یہ جملہ اعلان کر رہا ہے کہ یہاں اسلام آ گیا ہے، عداوت نہیں ختم ہوئی۔ بھائی اس جملے کا یہی مطلب ہے نا کہ تو کل بھی دشمن تھا، آج بھی دشمن ہے، یعنی اسلام کے آ جانے سے تیری دشمنی اسلام سے ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ ہم پہلے طے کر چکے کہ جہاں وجہ ختم ہونے کے بعد بھی عداوت برقرار رہے وہ حسد ہوتا ہے۔ تو وہ علی اس جملے میں کہہ رہے ہیں کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو حسد کرنے والے ہیں۔ اچھا یہاں تو علی کی سند موجود تھی، اب تاریخ کے آئینے میں دیکھیے کہ اس سند کی عملی صورت کیا ہے، کیا واقعتاً ان کی اسلام سے دشمنی برقرار ہے؟ میں جزیات پر، چھوٹے چھوٹے واقعات پر جو مورخین نے ابو سفیان کے لیے لکھے، ابو سفیان کی اولاد کے لیے لکھے، ان سب جزیات میں نہیں جاؤں گا، وہ جو آپ سب کی جانی پہچانی روزمرہ کی حقیقتیں ہیں ان کی نشاندہی کروں گا۔ دیکھیے تیسری خلافت کا خاتمہ ہوا اور چوتھی خلافت پر مسلمانوں نے اتفاق کیا کہ علی ابن ابی طالب اور خلیفہ ہیں، مسلمانوں نے بیعت کی علی کے ہاتھ پر۔ اس موقع پر ابو سفیان کے بیٹے نے شام میں یہ اہتمام شروع کیا کہ ہم علی سے جنگ کریں گے۔ کس بات پر جنگ کریں گے؟ کہ تیسرے خلیفہ قتل ہوئے ہیں، مظلوم قتل ہوئے ہیں، ہمیں ان کا انتقام لینا ہے، قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، یہ نعرہ لگایا گیا۔ اب یہی تصویہ کر لیجئے کہ اس عداوت کی جو علی کے خلاف ہو رہی ہے، اس عداوت کا سبب کیا سچ مچ تیسرے خلیفہ کا قتل ہے یا اس کے علاوہ کوئی سبب ہے؟ اعلان تو یہی کیا جا رہا ہے نا کہ ہم قصاص کر لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں، یہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن آج جو جن کو دعویٰ ہے کہ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، اگر اتنے ہی اپنے دعوے میں سچے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل ہوا ہی کیوں؟ ارے بھائی چند لوگ 40 دن تک گھر کا محاصرہ کیے رہے اور اس کے بعد انہوں نے خلیفہ کو قتل کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام 8 دن کربلا میں رہ کر 8ویں دن 2 محرم کو پہنچے تھے نا، 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ آج تک کہا جاتا ہے کہ کربلا سے دور کوفے میں جو لوگ موجود تھے، جو مومنین موجود تھے، جو شیعان اہل بیت موجود تھے، انہوں نے خط لکھ کر حسین کو بلایا تھا اور دیکھیے یہ مدد کے لیے نہیں پہنچے، چنانچہ یہی خود قاتل ہیں۔ کہا جاتا ہے نا، یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ شیعہ قاتل ہیں اس لیے کہ حسین کی مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ حسین جو کربلا میں پہلے سے طے شدہ جگہ نہیں ہے کہ کربلا میں لڑائی ہوگی، حسین تو گھر سے نکلے ہیں، کوفے کی طرف جاتے جاتے اتفاق سے حسین جانتے ہو علم امامت اپنی جگہ پہ ہے، عوام کو تو نہیں معلوم کہ یہ لڑائی کہاں ہوگی، کربلا میں پہنچ گئے، وہاں پر جنگ ہوئی اور حسین شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے دوران ابن زیاد کی فوجوں نے راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جگہ جگہ فوجیں متعین ہیں کہ کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ آنے پائے، کوفے کے شہر میں جگہ جگہ پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود حسین کے 72 سپاہیوں میں، یا 72 سے اگر تعداد بڑھا بھی لیجئے 100-125 سپاہی مجموعی طور پر جو شہدائے کربلا ہیں ان کی تعداد 121 کے قریب بنتی ہے۔ ان 121 میں کم از کم 65 افراد ایسے ہیں جو شہر کوفہ سے آئے۔ یہ حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجا، جناب حر ابن یزید ریاحی، یہ برہر حمدانی، عابس ابن ابی شبیب شاکری، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ سب شہر کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 64 یا 65 افراد کی فہرست نام بنام قبیلوں کے ساتھ موجود ہے تاریخوں کے اندر کہ جو کوفے سے تعلق رکھتے تھے۔ دیکھیے اتنی پابندیوں کے باوجود اچانک
کربلا کے میدان میں رونما ہو جانے والا واقعہ، اس میں بھی 65 افراد شہر کوفہ سے مدد کے لیے حسین کی پہنچ گئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. جہاں تو بنو امیہ کی اس سلطنت کو جو شام میں قائم ہے، اس سلطنت کو قائم کرنے میں تیسرے خلیفہ کی مہربانیوں کا بے پناہ دخل ہے. ان کی عنایتوں نے آج اتنا مضبوط کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک بڑی فوج کا مالک قرار دیتا ہے. وہ شہر دمشق سے چل کر اپنی فوجوں کو لے کر ذات العراق کے مقام کے اوپر آ کے ٹھہر جاتا ہے. 40 دن تک خلیفہ کا محاصرہ جاری رہتا ہے اور وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا. وہ جو کل قصاص کے لیے اٹھے گا، اگر اتنی ہی ہمدردی تھی تو اس سانحے کو ہونے ہی کیوں دیا؟ 40 دن میں تو شاید اگر بر صغیر سے بھی فوجیں روانہ ہوتی تو وہ بھی خلیفہ کی مدد کے لیے پہنچ جاتی، نہ کہ ایک صوبے سے دارالحکومت میں فوج کو جانا ہے اور فوجیں دارالحکومت سے چل چکی ہیں، راستے میں ٹھہری ہوئی ہیں اس انتظار میں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا چلیے، آپ کو پہلے دن نہیں اندازہ تھا کہ حالات کل کو کیا ہو جائیں گے، اور جب اندازہ ہوا تو اس وقت خلیفہ کا قتل ہو چکا تھا. تو جب خلیفہ کا قتل ہوا تھا تو اس وقت تمہارے پاس فوج تھی، لشکر تھا، تم گورنر تھے، حکومت کی عنایتوں سے تم پروان چڑھے تھے. اب تمہارا فریضہ کیا تھا؟ تم یہ فوجیں لے کر واپس دمشق چلے جاؤ یا ان فوجوں کو لے کر مدینے فوراً پہنچو اور جنہوں نے قتل کیا ہے وہاں پر انہیں کیفر کردار تک پہنچا دو، ان کو سزا دے دو. اس وقت تمہارا پلٹ جانا یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں قتل خلیفہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، قصاص سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا اب بھی چلیے، اس وقت صحیح طور پر عقل نے کام نہیں کیا، گھبراہٹ میں غلط فیصلہ کر بیٹھے تو ایک بڑی مقتدر شخصیت، اس دنیا اسلام کی بڑی نامور ہستی، ایک ام المومنین، وہ میدان میں اٹھ کھڑی ہوئی یہی نعرہ لگا کر کہ ہم قصاص لیں گے مقتول کا، خلیفہ کا، اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم اٹھے ہیں. 2 جید صحابہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہ لوگ جمل کے یہ بصرہ کے میدان میں، بصرہ کے سامنے لڑنے کے لیے فوجیں جمع کر کے پہنچ گئے. اب بصرے تک یہ تو آ گئے، مکے سے چل کے بصرے تک آ گئے. وہ جو کل قصاص کا دعویٰ کرے گا وہ باوجود اس کے کہ منظم فوج رکھتا ہے، دیکھیے ان کو فوج بنانی پڑی ہے. یہ جو شخصیتیں ہیں ان کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں. ام المومنین کوئی فوج کی جرنیل تو تھی نہیں، بن گئی اور بات ہے، اس وقت تک تو نہیں تھی. اب وہ میدان میں اگر آ گئی ہیں تو انہوں نے بڑی زحمتوں سے فوج جمع کی ہے، بصرے کے لوگوں کو گئیں، ان کو ساتھ میں لایا اور اس طرح سے ایک جماعت تیار ہوئی اور وہ جماعت لے کے میدان میں اتری. اتنی زحمتیں یہ اٹھا رہی اور کہاں سے چل کے؟ حضرات طلحہ و زبیر پہلے مدینے سے مکے گئے اور پھر ام المومنین کے ساتھ روانہ ہوئے. ام المومنین خود مکے میں تھی، پہلے مدینے کی طرف چلی، آدھے راستے سے پلٹ گئیں اور پھر وہ روانہ ہوئی. اس سے اندازہ لگائی وقت کتنا لگ رہا ہے. اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور بصرہ شہر پہنچے، راستے میں لوٹ مار کرتے ہوئے. کچھ علی بن ابی طالب کی طرف خراج آ رہا تھا، وقت کے حکمران کے پاس جو مختلف جگہ سے ٹیکس جمع ہو کے آ رہا تھا، اس کو راستے میں لوٹ لیا اور یہ سب لوٹ کے اب یہ پیسہ ویسا لے کے وہاں بصرہ پہنچے یہ جماعت، اور وہاں جا کے لوگوں کو کچھ پیسے کی لالچ دی، کچھ کو تلوار سے ڈرایا، اور وہاں پر جو موجود علی بن ابی طالب کے گورنر تھے ان کی داڑھی بھی نوچ لی گئی اور ان کو مارا بھی گیا، اور اس کے بعد ان کو مار کے وہاں سے نکال دیا گیا، شہر بصرہ پہ قبضہ کیا. یہ سب واقعات ایک دن میں تو نہیں ہوئے، طویل عرصہ لگا نا. اس طویل عرصے میں وہ جسے بعد میں قصاص عثمان کا مطالبہ کرنا تھا اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ خاتون آپ جو پریشان ہو رہی ہیں میرے پاس باقاعدہ فوج موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، میں آپ کی مدد کے لیے آتا ہوں. لیکن یہ جنگ ہو گئی، ام المومنین اس جنگ کے نتیجے میں شکست کھا گئی، طلحہ و زبیر دونوں مارے گئے، سب کچھ ہو گیا. وہ جو کل قصاص کا مطالبہ کرے گا ابھی تک خاموش بیٹھا ہے. اگر تمہیں بدلہ ہی لینا ہے
تو پھر کیوں نہیں آتے میدان میں؟ اور اس کے بعد جب صفین کے میدان میں آ گئے، یہ سب کے بعد جب یہ بھی ختم ہو گئے، یعنی خلافت بھی ختم ہو گئی، خلیفہ کی حمایت کرنے والے بھی ختم ہو گئے، تو اب نعرہ لگایا گیا دمشق سے کہ اب ہم بدلہ لیں گے، ہم اس خون کا بدلہ لیں گے۔ اس بدلہ لینے کے لیے صفین کے مقام پر عراق، شام کے ہی علاقے میں رقہ نامی شہر ہے جو دریائے فرات کے کنارے واقع ہے، یہیں پر وہ صفین کا میدان ہے جہاں مارکہ ہوا تھا۔ تو وہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ میں ابھی نعرہ کیا ہے کہ ہم قاتلان خلیفہ ثالث کے کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ساری جنگ اس پہ جاری ہے۔ ہوتے ہوتے ایک موقع آیا کہ جہاں پر ساری تفصیلات کیسے عرض کروں، آپ حضرات کی نگاہ میں یہ ساری واقعات موجود ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں شکست ہونے جا رہی تھی شام کی فوجوں کو، اس وقت چال چلی گئی، قرآن مجید نیزوں پہ اٹھائے گئے کہ اس قرآن کی روشنی میں ہم فیصلہ کر لیں۔ علی بن ابی طالب کے ساتھیوں میں سے بھی لوگوں نے کہا کہ جو قرآن کو بیچ میں ثالث بنایا جا رہا ہے تو ہمیں اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ بڑے بحث مباحثے کے بعد ایک آدمی ان کی طرف سے اور ایک آدمی ان کی طرف سے مقرر ہوا کہ یہ لوگ مذاکرات کریں اور قرآن کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ جھگڑا کیا ہے؟ تیسرے خلیفہ کے قتل کے ملزموں کو سزا دینی، یہ ہے نا موضوع۔ اصل وجہ اختلاف کی یہی ہے نا، جنگ اسی لیے ہو رہی ہے کہ قاتلان خلیفہ سے انتقام لینا ہے۔ تو اب ساری گفتگو تو یہی ہونی چاہیے تھی نا کہ قاتل کون کون سی ہے، فہرست بنتی، اس میں دیکھا جاتا کس کے اوپر صحیح چارج ہے، کس پہ غلط ہے، مقدمہ چلتا، اس کے بعد فیصلہ ہوتا۔ لیکن اب یہاں پر گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ خلیفہ علی کو ہونا چاہیے یا خلیفہ حاکم شام کو ہونا چاہیے۔ ذرا دیکھیے، وجہ ختم ہو گئی، وجہ ختم ہو گئی۔ اب جب اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، قصاص کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، اس کا مطلب وہ وجہ باقی نہیں رہی، لیکن عداوت باقی ہے۔ جہاں وجہ ختم ہو جائے اور عداوت رہ جائے وہ حسد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ 6 مہینے تک یہ مذاکرات، دومت الجندل ایک مقام ہے، وہاں پہ یہ مذاکرات جاری رہے۔ ابو موسیٰ اشعری ادھر سے تھے اور عمر بن العاص ادھر سے تھا، دونوں سر جوڑ کے بیٹھے رہے اور پتہ نہیں 6 مہینے کیا باتیں کرتے رہے۔ بہرطور 6 مہینے تک مذاکرات جاری رہے۔ اس 6 مہینے میں علی بن ابی طالب نے اس 6 مہینے میں ایک اور کام کیا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے تھیں، ادھر عراقی فوج تھی یعنی علی بن ابی طالب کی فوج، ادھر شامی فوج تھی جو سامنے تھی وہ حاکم شام کی سرکردگی میں۔ یہ دونوں اتنے قریب تھے کہ اب چونکہ جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے، اس لیے کبھی ان کا سپاہی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ان کا کوئی سپاہی ادھر چلا آتا ہے، کبھی کوئی صاحب ادھر کی باتیں سنانے لگتے ہیں جا کے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، کبھی ادھر والا ادھر باتیں کرنے لگتا ہے۔ اس اثنا میں لوگوں کو موقع ملا یہ دیکھنے کا کہ علی بن ابی طالب ہیں کیا۔ اندازہ لگائیے، یہ علی بن ابی طالب کی سیاستیں ہیں، یہ علی بن ابی طالب کی حکمت عملیاں ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کو میں اپنے مفاد میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ حاکم شام نے گزشتہ 30 سال کے دور حکومت میں دمشق کے اندر جو کچھ تعلیم دی ہے، جو اسلام بتایا ہے، اس اسلام کا کوئی تعلق اہل بیت سے نہیں ہے، اس اسلام کا میں کسی اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ دمشق کے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ رسول کی کوئی آل ہے بھی کہ نہیں، اس سے بھی واقف نہیں ہے۔ علی نے کہا اچھا تم نے جہالت پھیلائی ہے نا۔ جناب جہالت پھیلائی گئی، دنیا علم پھیلاتی ہے، لیکن علی کے دشمنوں نے دنیا میں جہالت پھیلائی۔ کیا جہالت کو بھی درسگاہوں میں سکھایا جا سکتا ہے؟ ایسے ایسے ماہرین تھے۔ آج کے دور میں علم سکھانا مشکل ہے، اس دور میں لوگوں نے جہالت سکھانے کو آسان بنا دیا تھا۔ یہی زمانہ، دونوں فوجیں آمنے سامنے، ایک عراقی علی کی فوج کا ایک سپاہی، اس کا اونٹ، وہ اونٹ لیے گزر رہا تھا دونوں لشکروں کے درمیان میں سے۔ اس کے اونٹ کو دیکھ کے، صحت مند توانا اونٹ تھا، تو اسے دیکھ کر ایک
شامی کے منہ میں پانی آ گیا. اب یہ چلتے چلتے ذرا اس علاقے میں ہو گیا تھا جو شامی فوج سے قریب تر تھا. اس نے جھٹ سے آگے بڑھ کے اور اس کی مہار پہ ہاتھ ڈال دیا کہ یہ اونٹ تو میرا ہے. اس نے کہا بھائی میرا ہے. کہا کہ کیوں نہیں, میرا ہے, میرے 10 گواہ میں تمہیں پیش کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے مقدمہ, اب چونکہ علاقہ وہ ہو گیا تھا کہ جو حاکم شام کے اس میں تھا, اس کے پاس مقدمہ پیش ہوا. 40 گواہ پیش کر دیے گئے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اونٹ جو ہے اس نے فلاں دن خریدا تھا, شامی نے فلاں جگہ سے لیا تھا, فلاں کا وہ تھا. گواہیاں ہوتی رہیں, ساری گواہیاں ہو گئیں. اس کے بعد جب وہ ساری گواہیاں بھگت گئیں تو حاکم نے حکم سنایا کہ یہ شامی کا اونٹ ہے, عراقی کا کوئی حق نہیں اس کے اوپر. عراقی نے کہا حضور آپ جس کو دل چاہے دے دیجیے اونٹ, لیکن میری گزارش سن لیجیے کہ یہ جو 40 آدمی آ کے گواہی دیتے رہے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اونٹ اس کا ہے. ذرا غور فرما لیجیے, اونٹ نہیں ہے, اونٹنی ہے. ان کو یہ بھی امتیاز نہیں کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے. تو اس کے اوپر حاکم شام نے کہا کہ اچھا نہیں اب تو فیصلہ ہو گیا, اب اس کو تو اونٹ لے جانے دو. وہ اونٹ لے کے چلا گیا. اس کے بعد کچھ رقم دی اس اونٹ والے کو, اس عراقی کو, اور کہا سنو ابھی تم واپس جاؤ گے علی کے لشکر میں تو جا کے علی کو میرا ایک پیغام دے دینا کہ یہ تو 40 تھے نا جن کو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں معلوم تھا, میں ایسے 40,000 سپاہی بناؤں گا کہ جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں جانتے ہوں گے, ان کو میں علی کے مقابلے میں لڑنے کے لیے لے کے آؤں گا. آپ نے غور نہیں فرمایا, علی کے کی دشمنی کے لیے جہالت ضروری ہے. میں کلام کو ذرا مختصر کروں کہ اب یہ کیفیت جہالت پیدا کی جا رہی ہے اس لیے کہ عداوت کو جاری رکھنا ہے. قصاص خلیفہ ثالث نعرہ یہی تھا نا. اچھا سب کچھ ہو گیا, یہ ساری تاریخی بحثیں یہ حوالے کے ساتھ اس موقع پہ کیوں نہیں کیا, اس موقع پہ کیوں نہیں کیا, تو اس کا شاید کوئی جواب ہو جائے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اچھا ایک دور ایسا آیا کہ علی ابن ابی طالب دنیا میں نہ رہے, امام حسن یہ بالکل ساتھ ساتھ کے واقعات ہیں. یعنی سن 37 ہجری سے جنگ شروع ہوئی تھی, صفین کا معرکہ, اور سن 38 ہجری سے 39 ہجری میں جنگ کا اختتام ہوا, اور 40 ہجری میں علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے, اور 6 مہینے کے بعد امام حسن نے تخت و تاج حوالے کر دیا حاکم شام کے. اب وہ پورے ملت اسلامیہ کا خلیفہ ہو گیا. حجاز اور یمن اور جتنے علاقے علی ابن ابی طالب کی فوج میں کے حکومت میں تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. پوری ملت اسلامیہ کا سربراہ ہو گیا. کل تک لڑ رہا تھا قصاص خلیفہ کے لیے. علی سے جنگ تھی کہ ہم خلیفہ کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں, ہم ان کے قاتلوں کو سزا دینا چاہتے ہیں. چلیے جناب والا, کل تک تو علی نے آپ کے کہنے کے مطابق قاتلوں سے انتقام نہیں لیا, قصاص نہیں ہوا. اس کے فوراً بعد آپ کو پوری مملکت کا اختیار مل گیا. تمام جتنی دنیا اسلام ہے اس کا ہر فرد چاہے گنہگار ہے چاہے خطا کار ہے وہ سب آپ کے تصرف میں آ گیا. ذرا مجھے تاریخ بتائے کہ وہ لوگ جو بار بار قاتلان عثمان کا نام لے کر میدان میں آ رہے تھے اور بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے تھے, انہوں نے اختیار پانے کے بعد کتنے قاتلان عثمان کو قتل کیا؟ جناب والا, جو بدلہ لینے والے ہوتے ہیں نا ان کو اگر 1.5 سال 18 مہینے بھی ملتے ہیں مختار سختی جیسے, تو چن چن کے اپنے قاتلوں کو تلاش کر کے ان سے بدلہ لے لیتے ہیں.
بے اختیار مختار. ظاہر ہے کوئی حکمران نہیں ہے، کوئی تخت و تاج اس کے پاس نہیں ہے، اسے زیرو سے سٹارٹ لے کر اس مقام تک پہنچنا ہے کہ صاحب اختیار بن جائے، اور اس کے بعد پھر اس تھوڑے سے عرصے میں، بڑی چھوٹی سی مدت ہے، کل 1.5 سال کی مدت ہے جو مختار کو ملی ہے 18 مہینے کی. اس 18 مہینے میں مختار سختی نے بدلہ لے لیا، جو زبان سے کہا تھا کر دکھایا. جو لوگ اس بدلے کے نام پر فوجیں جمع کرتے رہے تھے، دمشق کی مسجد میں باقاعدہ ایک خون میں بھگو کر قرآن مجید رکھ دیا گیا کہ یہ خلیفہ کے زیر مطالعہ تھا، اس کو خود دیکھو یہ اس پہ خلیفہ کا خون بہا ہے. ایک کرتا لٹکا دیا گیا کہ یہ خلیفہ کا، مظلوم خلیفہ کا کرتا ہے. بڑے اہتمام سے تذکرہ ہوا، لیکن جس وقت خود صاحب اختیار ہوئے تو کسی ایک فرد کو بتائیے کہ کہیں تاریخ میں ہو کہ کسی ایک فرد کو اس جرم میں پکڑا گیا ہو کہ یہ قاتل تھا خلیفہ کا اور اس کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتارا جائے. کوئی عمل نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ وجہ عداوت قتل نہیں تھا، وجہ عداوت خلیفہ کا قتل نہیں تھا. اب سلطنت مل گئی ہے، اختیار مل گیا ہے. اچھا، وہیں پر صفین میں حکمین کے درمیان موضوع بدل گیا. پہلے جھگڑا تھا قصاص کا، اس کے بعد جھگڑا ہونے لگا خلافت کا، اور پھر جب تک علی موجود رہے یہ جھگڑا برقرار رہا کہ وہ اپنے طور پر خلیفہ بننے کا دعوے دار، اور علی بن ابی طالب تو بہر طور مسلمانوں کے منتخب کردہ خلیفہ تھے. علی کے بیٹے حسن برسر اقتدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم اس سلطنت کے لیے لڑ رہے ہو، سلطنت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جاؤ یہ تخت و تاج تمہارے حوالے. سلطنت دے دی. اب پہلا جھگڑا تھا قصاص پر، وہ جھگڑا ختم ہو گیا، عداوت جاری. دوسرا جھگڑا تھا خلافت پر، وہ خلافت بھی تمہیں دے دی گئی، جھگڑا جاری. دنیا کہے گی کہ اب کہاں عداوت جاری؟ ارے اب عداوت جاری نہ ہوتی تو حسن کو زہر دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ معلوم یہ ہوا کہ چاہے وجہ کوئی ہو، ہر وجہ دور ہوتی رہے، تمہاری عداوت ختم نہیں ہوتی. اور جب عداوت ختم نہ ہو وجہ کے ختم ہونے کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہو جس کو قرآن نے حاسدوں کا گروہ قرار دیا ہے. اور اب اگر آج کے دور میں فیصلہ کرنا ہے کہ آج وہ حسد کہاں کہاں پایا جاتا ہے، تو چاہے کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، جو ان صاحبان صفات کا علمبردار ہے، ان کا حامی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. لیکن جس کی نگاہ میں یہ حسد کی وجہ سے عداوت رکھنے والے عزت و احترام کے مستحق ہیں، وہ بھی حاسدوں میں شمار کیے جائیں گے. جناب والا، یہ حسد آج بھی موجود ہے. ایک طرف حاسدوں کے سر پہ رضی اللہ کے تاج رکھ کر، ان سے محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کر کے، اور دوسری طرف ان کے بوئے ہوئے بیجوں کو پانی دے دے کر، آل محمد کی دشمنی کے بیجوں کو پانی دے دے کر اس کو تناور درختوں میں ڈھالنا. کل بھی آل محمد ظلم کا نشانہ بنتے تھے بے جرم و خطا، صرف اس لیے کہ اتنے اچھے کیوں ہیں، اور آج ان کے ماننے والے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں اس لیے کہ اتنے اچھوں کو مانتے کیوں ہیں. ان کا قصور ان کی اچھائی تھا اور ان کا قصور ان اچھوں کو ماننا ہے. ہمارے پاس تو ایسے نہیں، ہم کیا کریں؟ تو اب جن کے پاس ایسے نہیں تو وہ شکوہ کرتے ہیں تمہارے پاس اچھے کیوں ہیں. چنانچہ جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے تم اس بات کے کیوں قائل ہو کہ تمہارے امام معصوم ہوتے ہیں، خطا سے پاک ہوتے ہیں. بھئی اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے امام خطا سے پاک ہیں تو ایسی کون سی ناگواری کی بات ہے؟ میں کسی کو برا کہوں تو کسی کو شکایت پیدا ہو کہ تم اس کو برا کیوں کہتے ہو. میں تو کسی کو اچھا کہہ رہا ہوں نا، اس پہ دنیا کو کہیں کوئی شکایت ہو. دیکھیے اسلام نے تو آپ کو یہی سکھایا ہے نا کہ کسی کا عیب بھی معلوم ہو جائے تو اس پہ پردہ ڈالو. تو کسی کو برا کہنا تو جرم ہو سکتا ہے، کسی کو اچھا کہنا تو جرم نہیں ہو سکتا. لیکن آج دنیا کہہ رہی تم ان کو معصوم کیوں کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خوبیوں سے حسد رکھتے ہو.
تمہاری شکایت یہی ہے نا کہ تمہارے رہنما اتنے اچھے کیوں ہیں، لیکن جیسے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم جو دل چاہے کرو، نہ ان کی اچھائیاں چھینی جا سکتی ہیں اور نہ حسد کر کے تم ان خوبیوں کے مالک ہو سکتے ہو۔ جلتے رہو گے، دنیا میں بھی آگ کا مزہ چکھو گے جل جل کے، اور قیامت میں بھی آگ کا مزہ چکھو گے جہنم کی آگ سے۔ ورنہ جن کے دل محبتوں سے آراستہ ہوتے ہیں ان کو نہ تو زمانے کا متاثر کرتا ہے، نہ فاصلہ متاثر کرتا ہے، کہیں ہو کتنی دور ہو محبوب سے، لیکن محبوب کی تڑپ ان کے دل میں ہمیشہ بیتابی کا باعث بنتی رہتی ہے۔ چراغ محبت ان کی زندگی کے راستوں کو روشن کرتا رہتا ہے۔ ایک تذکرہ کروں چند جملوں میں تاکہ مجلس بھی اپنے اختتامی مرحلے پہ پہنچے۔ ایک محبت کرنے والے کی بات کروں آج، ذرا ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ جو سفر ہے کربلا سے کوفے تک کا، یہ تو چند گھنٹوں کا سفر تھا۔ کربلا سے کوفے تک قیدیوں کا جو قافلہ گیا ہے 40 میل کا فاصلہ تھا۔ ظہر کے قریب یہ قافلہ روانہ ہوا تھا اور رات ہوتے ہوتے یہ قافلہ کوفے کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ یہ تو مختصر سا سفر تھا۔ اس سفر کے بڑے مصائب تو وہی تھے جو کربلا میں جھیلے گئے تھے، یعنی وہ صدمے تھے جو ابھی تازہ تازہ اٹھا کر یہ قافلے والے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن جب یہ قافلہ کچھ دنوں کے بعد شہر کوفہ سے جانب دمشق روانہ ہوا تو اب حالات کافی حد تک بدل چکے ہیں۔ یعنی بدل چکے ہیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی بہتری پیدا ہو گئی ہے؟ جی نہیں، جب قیدی بنا کے لائے گئے تھے تو قیدیوں کے متعلق کوئی واضح پالیسی نہیں تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ چنانچہ جیسے ملے سب کو رسیوں سے باندھا گیا، اونٹ پہ سوار کرایا گیا، لے کے چلے آئے، راستے میں بھوک پیاس کی زحمتیں برداشت کرتے رہے، بس اس حد تک تکلیفیں پہنچائی گئی نا۔ لیکن اب جب دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو اب ذہن میں پوری تصویر واضح ہے، حکمران کیا چاہتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں سامنے ہیں۔ اس لیے جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے لیے بھی انداز مقرر ہیں، جب راستہ چلتے ہیں تو اس کے بھی انداز مقرر ہیں۔ ہر چیز بہت واضح طور پر اب مظالم بڑی تفصیل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چلتا قافلہ، اب درمیان کے واقعات ظاہر ہے کہ نہیں بیان کر سکتا، یہ قافلہ چلتے چلتے حلب کے مقام پہ پہنچا، حلب کی سرزمین پر یہ قافلہ پہنچا۔ اچھا، اس قافلے کو یہاں رکھیے اور ذرا تھوڑا سا ماضی میں سفر کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کی حیات علی بن ابی طالب کا دور ہے۔ اس عہد میں سرزمین ایران سے 2 شہزادیاں اپنی کچھ کنیزوں کے ساتھ گرفتار کر کے لائی گئی تھیں۔ ان 2 شہزادیوں میں ایک شہزادی جناب شہر بانو تھی۔ شہر بانو زوجیت امام حسین علیہ السلام میں آئیں اور آپ کے چوتھے امام کی والدہ گرامی ہیں، اور ان کا انتقال اسی زمانے میں ہو گیا جس زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کربلا میں موجود تھیں، لیکن تاریخ مورخین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا خیال یہی ہے کہ آپ کا انتقال امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہو چکا تھا، جناب شہر بانو کا۔ جب جناب شہر بانو امام کے گھر میں آئی تو چونکہ شہزادی تھی، کچھ وفادار کنیزیں بھی آپ کے ساتھ وابستہ تھیں۔ ان کنیزوں میں کنیز کا نام شیری تھا۔ یہ بڑی خاص خادمہ تھی جناب شہر بانو کی، بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن اس کے سلیقے کو، اس کے حسن انتظام کو امام نے دیکھا تو جناب شہر بانو سے کہنے لگے کہ یہ تمہاری کنیز شینی جو ہے یہ تو بڑی سلیقہ مند ہے، یہ بڑی خوش سلیقہ ہے۔ اب جب امام نے یہ تعریف کی تو اس تعریف کا شکرانہ جناب شہر بانو نے یوں ادا کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو یہ کنیز اچھی لگی، میں یہ کنیز آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ کی ملکیت میں دیتی ہوں۔ امام نے جب سنا کہ کنیز کو میری ملکیت میں دیا گیا تو فوراً کہا اچھا تم نے مجھے دی، میں نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، راہ خدا میں اس کو آزاد کر دیا۔ کسی غلام کو آزادی کی نوید سنائی جائے تو اس کے کیا جذبات ہونے چاہیے؟ خوشی کا اظہار ہوگا، لیکن ادھر امام نے کہا آزاد کر دیا، ادھر وہ جناب شہر بانو کے قدم پکڑ کے بیٹھ گئی، بی بی میں تو یہ گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تو یہ گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ سامعین گرامی، امام نے اجازت دی کہ اچھا تم اپنی شہزادی کے پاس رہنا چاہتی ہو، جب تک
تمہاری زندگی کا کوئی اور رخ سامنے نہیں آتا، یعنی تمہاری شادی بیاہ نہیں ہوتی، اس وقت تک تم ہمارے گھر میں گھر کے فرد کے طور پر رہو گی۔ شیریں رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد غالباً تیسری خلافت کا چوتھی خلافت جناب امیر کی گزر گئی، امام حسن علیہ السلام کا دور تھا۔ اس زمانے میں ایک شخص عزیر نام تھا، یہودی تھا کسی زمانے میں، وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر وہ خدمت امام میں حاضر ہوا اور امام کے دست مبارک پر اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ عزیر نے جب اسلام قبول کیا تو جس گھرانے سے دولت ایمان عطا ہوئی تھی، جب یہ عزیر جانے لگا تو امام نے کہا خالی ہاتھ نہ جاؤ، ہمارے گھر آئے تھے نا، ایمان تو لے گئے، لیکن اب سوچو کہ جب تم جاؤ گے اپنے اعزا میں، اپنے رشتہ داروں میں، تو جب انہیں پتہ چلے گا تم مسلمان ہو گئے ہو تو کوئی تمہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو تم جا رہے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری عائلی زندگی بھی مکمل ہو، خاندانی زندگی بھی صحیح طور پر تم ادا کرو، میں تمہارے لیے ایک زوجہ کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد شیریں سے پوچھا کہ یہ شخص ہے، اگر یہ تمہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہے تو تم قبول کرتی ہو؟ شیریں نے سر جھکا لیا۔ مولا نے رضامندی دیکھتے ہوئے دونوں کا نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ کچھ دن تک وہ مدینے میں رہتا رہا، پھر اس کے بعد چلنے لگا۔ اب جو چلنے لگا تو اس نے چلتے چلتے اب جب جانے لگا تو ظاہر کہ بیوی کو ساتھ لے کے جانا تھا، شیریں کو ساتھ لے کے جانا تھا۔ شیریں اس گھر میں رہ کر آداب زوجیت سے پوری طرح آگاہ تھی، جانتی تھی کہ اگر شوہر جا رہا ہے اور اس کا حکم ہے کہ میں ساتھ چلوں تو میرا فریضہ ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ ایک طرف شریعت کہہ رہی تھی ساتھ جاؤ، دوسری طرف اس گھرانے کی محبت کہہ رہی تھی کہ شیریں اگر تو یہاں سے چلی گئی تو تیری زندگی میں پھر رہ کیا جائے گا، جنت کو چھوڑ کے تو دنیا میں جانا چاہتی ہے، تو سب کچھ گنوا دے گی۔ اس الجھن میں تھی، لیکن حکم امام کے آگے سر جھکا لیا، شوہر کے فرمائش کے اوپر چلنے پہ آمادہ بھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئی، مولا آپ نے حکم دیا ہے، میں جا رہی ہوں، میں اسلام کے فرمائش پر عمل کرتے ہوئے شوہر کی اطاعت کا فریضہ ادا کر رہی ہوں، لیکن مولا میری ایک تمنا ہے کہ کبھی زندگی میں آپ کبھی موقع ملے تو میرے غریب خانے پہ آئیے گا، کبھی میرے گھر تشریف لائیے گا۔ حسین نے سنا، ایک مرتبہ کہا اچھا شیریں کوئی بات نہیں، ہم تمہارے گھر آئیں گے، ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اب دیکھیے اگر کسی کی ایک تمنا بغیر زحمت کے پوری ہو جائے نا تو فوراً دل میں دوسری تمنائیں سر اٹھانے لگتی ہیں۔ اس سے پہلے تو صرف اتنی ہی بات تھی کہ مولا کبھی آپ تشریف لائیے گا، اب جب حسین نے کہا کہ ہاں ہم آئیں گے، کوئی بات نہیں، تمہارے مہمان بنیں گے، تو اب ایک مرتبہ کچھ تمنا اور آگے بڑھی، فوراً ہاتھ جوڑ لیے، کہا مولا چھوٹا منہ ہے، بڑی بات کر رہی ہوں، لیکن کیا مولا میں یہ بھی امید رکھوں کہ جب آپ آئیں گے تو شہزادیاں بھی آپ کے ساتھ آئیں گی؟ کیا نبی زادیاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی؟ امام نے سر جھکا لیا، کہا ہاں شیریں، اچھا زینب میں کلثوم بھی ساتھ آئے گی۔ جناب شیریں چلی گئی اور حلب میں ایک مقام پر اس کے شوہر کا گھر تھا، ایک ٹیلا تھا، پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر ایک مکان تھا، اس کو بیت معمورہ کہتے تھے، وہ اس کے شوہر کا مکان تھا۔ وہاں جا کے شیریں رہنے لگی عزیر کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن چونکہ قول امام پر اسی طرح یقین رکھتی تھی جیسے قرآن کی آیتوں پہ یقین رکھتی ہو، اس لیے یہ یقین تھا کہ مولا نے کہا ہے کہ آئیں گے، تو بس روز آس رہتی تھی، صبح اٹھتی تھی تو جلدی جلدی سے گھر کو صاف کرتی، اپنے بستروں کو آراستہ کرتی، کھانے تیار کرتی، کیا پتہ میرا مولا آج آ جائے، کیا پتہ آ جاتا ہے۔ دن پہ دن گزرتے گئے لیکن حسین نہیں آئے، ہوتے ہوتے سن 61 ہجری آ گیا، 61 ہجری آ گیا۔ روز اس کا اہتمام ویسے ہی تھا۔ ایک دن رات کو سو رہی تھی، اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ اچانک کیا دیکھا کہ امام آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیریں اتنی دیر سے ہم تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، شیریں ہم اتنی دیر سے تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں اور تو ہمارے استقبال کے لیے نہیں آئی۔ بس ایک مرتبہ
خواب سے چونکی، جلدی سے عزیر کا شانہ ہلایا، عزیر جلدی چلو، ذرا دیکھو کہیں نیچے پہاڑی کے نیچے وہ جو راستہ ہے اس پہ کوئی قافلہ نہ آیا ہو، میرا مولا خواب میں آئے ہیں اور میرے مولا کبھی غلط بات نہیں کہتے، غلط بات نہیں کہتے۔ شوہر فوراً روانہ ہوا، اچھا میں جاتا ہوں۔ شوہر چلا لیکن شینی سے برداشت نہ ہو سکا، وہ بھی پیچھے پیچھے شوہر کے چلی۔ دونوں پہاڑی سے اتر کے نیچے آئے، دیکھا کہ کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، کافی پھیلا ہوا ایک فوج ہے پوری جو وہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور میرے مولا ہے، یہ مولا کا قافلہ ہے۔ ایک مرتبہ عزیر اور شیری دونوں نیچے اترے، اب جو خیموں میں نظر پڑی تو جو حرکتیں نظر آئیں، جو کیفیتیں نظر آئیں، وہ دیکھ کے ایک مرتبہ شینی چونکی، یہ تو میرے مولا کا قافلہ نہیں ہو سکتا، ایسے اعمال والے یہ تو میرے مولا کے سپاہی نہیں ہو سکتے، یہ کون لوگ ہیں؟ پورے قافلے کا چکر لگا لیا لیکن کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے اندازہ ہو کہ یہ حسین کا قافلہ ہے۔ آخر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ قافلہ کس کا ہے؟ معلوم ہوا یزید کی فوج ہے، یزید کے دربار کی طرف جا رہی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ ان فوجیوں کے علاوہ بھی کوئی ہے، کوئی اور ہے؟ کہا ہاں کچھ قیدی ہے، کچھ قیدی ہیں ہمارے ساتھ۔ اب یہ اشارہ کیا گیا تو ایک طرف صحرا میں کھلے آسمان کے نیچے چندنی ہوئی جانوروں پہ سر رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، شیرین بےتاب ہو کر قیدیوں کے پاس گئی۔ اب سر جھکائے ہوئے بیویاں بیٹھی ہے لیکن قد و قامت سے شیرین کو کچھ ماضی یاد آ رہا ہے، دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی ہے۔ پروردگارہ خدا بندہ خیر کرنا، پروردگارہ میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہے یہ کچھ صحیح نہ ہو، فریاد کرتی جا رہی ہے۔ روتے روتے ایک معظمہ کے پاس پہنچی، کہا بیوی ذرا اتنا تو بتا دو کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ معظمہ نے سر اٹھایا، کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اتنا کہا تھا کہ ایک مرتبہ شیری نے کہا کہ بیوی مدینے کے کس محلے میں رہتی ہو، کس محلے میں رہتی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں رہتے ہیں۔ میں اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ کہا میری شہزادی سے واقف ہو، میری شہزادی سے واقف ہو، چہرے سے بال اٹھائے زینب نے۔ ارے شیری جس کا استقبال کرنا چاہتی تھی وہ زینب تیرے دروازے پہ آئی ہے۔ ایک مرتبہ شیری نے شہزادی کو دیکھا، حیرت سے آنکھیں بھٹے رہ گئی، یہ کیفیت، یہ کھلے سر، دشمنوں کا نرغا، اس میں بیوی بیٹھی ہے۔ کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا، کیا پوچھے کیا کہے، بس ایک جملہ پوچھا، بیوی میرا شہزادہ عباس کہاں ہے؟ سيعلم الذين ظلموا أيّام منقلبا ينقلبون۔ رب العالمین ہمارے اس تذکرے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ رب العالمین ان کے ناداروں کو وسعت رزق عطا فرما، ان کے بے روزگاروں کو وسیلہ معاش عطا فرما، ان کے طالب علموں کو حصول علم میں کامیاب فرما، ان کے صاحبان روزگار میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین ان کے گھروں کو امن و سکون و راحت کا گہوارہ بنا دے۔ رب العالمین ان کے اولاد کو ان کے لیے سعادت کا سرچشمہ بنا دے۔ رب العالمین ان کے بزرگوں کو وقار اور سکینے کا مقرر مرقع بنا دے۔ رب العالمین ان کی عورتوں کو شرم و حیا کی تصویر بنا دے۔ رب العالمین ان تمام مومنین کے بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین ان کی وہ حاجتیں جو ہماری زبان پر نہیں ہیں لیکن ان کے دلوں میں ہیں، اور ان کی وہ حاجتیں جو ان کے دلوں میں بھی نہیں، خود بھی آگاہ نہیں، لیکن تو جانتا ہے کہ ان کی کون سی ضرورت ہے۔ رب العالمین ان کی ان تمام حاجتوں کو اپنے فضل خاص سے پورا کر دے۔ یا اللہ تیری آخری حجت پردہ غیبت میں ہے، ہماری نگاہیں اس کی زیارت کے لیے مشتاق ہیں۔ پروردگارہ ہمیں شرف زیارت امام عطا فرما دے، اور جسے شرف زیارت امام عطا ہو اسے توفیق نصرت امام بھی عطا فرما دے۔